الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. عزیزان محترم، معزز سامعین، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور انسانوں میں سے 3 جماعتیں فرمائی ہیں اور ان تینوں جماعتوں سے ایک عہد اور پیمان لیا ہے جس کا یہاں ذکر کیا۔ ایک عہد تو تمام انسانوں سے عالم الست کے اندر عالم ارواح جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ کر لیا کہ الست بربکم، چونکہ انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ رب العزت کی منشا اور ارادہ یہ تھا، اور دنیا میں بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجنا تھا کہ بس وہ گئے تو گئے، بلکہ ان کو دنیا میں ایک امتحان کے طور پر امتحان گاہ کے اندر بھیجنا تھا۔ اور جو انسان دنیا میں آ کر اس دنیا کے امتحان کو پاس کر لے گا وہ تو پھر اپنے اصلی ٹھکانے یعنی جنت کی طرف بھیج دیا جائے، اور جو اس دنیا میں بالکل فیل ہو جائے گا وہ
ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے، اور کچھ وہ ہوں گے میرے جیسے جو اپنی کوتاہیوں، غفلتوں یا اسلام کو اور احکام کو اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کو اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھیں گے، وہ جب تک اللہ رب العزت کی منشا ہوگی اس کو جہنم اور دوزخ کے اندر رکھیں گے، اور پھر ایمان کی وجہ سے اس جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ قاعدہ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو ایک عہد تو جب سب کو پیدا کیا، مجھے بھی آپ کو بھی، اس میں انبیاء بھی شامل رہے، سب شامل رہے، چاہے دنیا میں کسی مذہب کا اختیار کرنے والا ہو جائے، سب کے بارے میں یہ فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قالوا بلا، سب نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ ہاں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ دنیا تو دیکھی نہیں تھی، دنیا دیکھتے حضرت دنیا کے مزے چکھ کے جاتے تو شاید یہ کہتے کہ ارے دنیا میں بھی بہت چیز دیکھ کے آئے ہیں جی، تو ہو سکتا تھا کچھ گنجائش بنتی کہ بھئی اب یہ کہیں کہ نہ کہیں، لیکن وہاں کچھ دیکھا ہوگا تو تھا نہیں، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت و نورانی ماحول، تو اقرار کر لیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب وہ اقرار وہاں جو کرایا اس کے عملی ثبوت کی یہ جگہ ہے کہ تمام انسان اللہ رب العزت کو دنیا کے اندر اللہ مانے، تمام انسان۔ تو یہ ایک عہد تمام لوگوں کے، عہد جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عہد معاہدہ ہوتا ہے، دیکھو وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ، میں آؤں گا، پرسوں آؤں گا، کل آؤں گا، نرسوں آؤں گا، میں آپ کو دوں گا، میں آپ سے لوں گا، یہ تو وعدہ ہے۔ اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے، بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں، اقرار ہے اس کے اندر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ تو کہا کہ ہاں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کون؟ ہم نے تو دیکھا آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، روحیں ابھی پیدا ہوئی تھی، روحیں اللہ نے پہلے پیدا کر لی، اجسام دنیا کے اندر بن رہے، پھر اللہ اسی روح کو جسم کے اندر ڈالتے ہیں، ابھی اسی روح کو نکال دیتے ہیں، جسم بدلتا رہتا ہے، روح ایک رہتی، روح نہیں مرتی۔ کیوں؟ قل الروح من امر اللہ، روح تو اللہ سے نکل کے آئے، وہ کہاں مرے گا؟ اللہ حی ہیں، لا یموت، کبھی نہیں مرے۔ انہوں نے پھونک ماری تھی اللہ نے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب حمل حضرت مریم علیہ السلام کے اندر ٹھہرا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نا، پھونک ماری اور وہ حمل ٹھہر گیا۔ ہم بھی تو دم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بچہ رو رہا ہو تو رات میں دم، کاروبار میں چل رہا ہو تو دم، جی ذرا سا یہ دوا بھی، اب ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ اگر حضرت آ جائیں تو دوا بھی پھکواتے ہیں، حضرت دوا پہ بھی دم کر دیں گے، فائدہ نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہارے مقدر میں اس دوا کو شفا کے طور پر نہیں، یقین بگڑ گیا، بہت بگڑا ہوا ہم سب کا یقین ہے، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا جو تعارف کرایا ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں
دیکھو بیماری نقص ہے نا، نقص ہے، عیب ہے بیماری، کیوں بھائی خوبی ہے یا عیب ہے؟ عیب ہے نا، بیماری عیب ہے، تو عیب کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ بیماری بھی اللہ ہی دیتے۔ یہ ادب ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ اور ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ارے اللہ کو مجھ ہی کے ساتھ، میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، بے ادبی کرتے ہیں ہم۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی توحید کی تعلیم میں ادب بھی سکھایا، اور انبیاء علیہ السلام کو ادب اللہ رب العزت نے سکھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی، اور ادب کیا ہے؟ ادب زندگی جینے کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ ادب آنا ضروری ہے، ہر ایک چیز کا ادب ہے ہمارے یہاں جی۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، تو فرمایا فَهُوَ يَشْفِينِ، تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ تو وحدانیت کی تعلیم میں یہ تعلیم ہے جی۔ تو دم یہ ہمارے یہاں بہت مشروع ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنوایا اور اس میں دم کیا، روح ڈالی، حضرت آدم چلنے پھرنے لگے۔ پھر کہا جاؤ جنت تمہارا یہ گھر ہے، تمہارا یہ گھر ہے۔ مشیت اپنے راستے چلتی رہی، اور پھر یہ ہوا وہ ہوا، حضرت آدم دنیا میں آ گئے، اس لیے کہ بھیجنا تو دنیا میں تھا، بھیج دیا۔ اور وہ عہد بار بار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی سے، ہر امت کو ہر زمانے میں اس عہد کی یاد دہانی کرا۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ ہر زمانے کے ہم نبی نے اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی نے یہی تعلیم دی، اور پھر آخر میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری کتاب دی، اس میں ایک زیر بھی آپ چاہیں کہ بدل دیں، آپ بدل نہیں سکتے۔ اس لیے کتابیں لکھ کے دی جاتی تھی، اس میں کمی زیادتی لوگ کرتے رہے اور ہوتی رہی کمی زیادتی، مگر قرآن کے اندر الحمدللہ 1400 سال سے ایک زیر کی کمی نہیں ہے، اور نہ ایک زبر کوئی بڑھا سکتا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری آپ کی نہیں ہے، اللہ نے خود اپنے ذمہ دی۔ آپ مٹا دیں تمام قرآن کو، آپ جلا دیں، قرآن کا ایک نسخہ باقی نہ رہے، انشاءاللہ پھر دوسرا نسخہ تیار ہے۔ 6 سال 7 سال، یوں کہیے کہ جس لڑکے کو بولنا نہیں آتا وہاں سے لے کر بوڑھوں تک کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو چھاپ دیا۔ اور یہ عجیب معجزہ ہے، میں نے محسوس کیا ہے تراویح کے اندر حافظ اگر جان بوجھ کے غلطی کر کے چلا جائے، چھوڑ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن زبان چلتی نہیں، لفظ چھوٹ رہا ہے تو زبان چلے گی نہیں، تو پھر وہیں اٹکتا پٹکتا ادھر ادھر ٹانگوں ٹوئیاں مارتا ہے۔ یہ اللہ کا اعجاز ہے، اللہ کی کتاب ہے یہ۔ تو اللہ نے پہلا عہد کیا لیا؟ الست بربکم، یہ عہد ہم سے بھی ہے۔ کیوں بھائی ہم سے نہیں ہے؟ ہاں ہم لوگوں سے نہیں ہے، شاید مجھ سے نہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہے۔ تمام انسانوں سے قیامت کی صبح جو بچہ پیدا ہوگا اس نے وہ بھی عہد کر کے آیا ہوگا، چاہے اس کو عملی ثبوت کا موقع ملے نہ ملے۔ اور جو لڑکا رحم مادر میں فوت ہو گیا اس نے بھی عہد کیا ہے اللہ سے، تمام روحوں نے عہد کیا،
ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آئے گا وہ اس معاہدے کو کر کے آئے گا کہ ہاں آپ میرے رب ہیں اور میں دنیا میں جا کے آپ ہی کی عبادت کروں. اب الگ بات ہے ہم مانیں نہ مانیں، مانیں گے اور اس ایمان کو رائی کے دانے کے برابر بھی بچا کے لے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی گھر کے اندر جس گھر سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے اور آئے تھے دنیا میں، پھر ہم اسی گھر میں لوٹا دیے جائیں، یعنی جنت. وہ ہمارا وہ آخری ٹھکانہ ہے، اس کے بعد پھر نکالے نہیں جائیں گے جنت سے، لیکن اس کے لیے ایمان کا ہونا شرط. اللہ کو اللہ ماننا، اللہ کی ربوبیت کا اعتقاد، اس کا یقین، اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا. جتنی عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو فرض جان کے ان کی ادائیگی، جتنی واجبات ہیں ان کو واجب سمجھ کے ان کی ادائیگی کرنا، اور جتنی چیزیں ضروری ہیں ہمارے یہاں حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جان کر زندگی گزارنا. جو بندہ پورے طریقے پر اللہ کی رضا والی زندگی گزار کے جائے گا اس کو کوئی حساب کتاب زیادہ دینا نہیں، معاف کر دیا ہے، جاؤ جاؤ. تو فرمایا اب دوسرا عہد خود انبیاء علیہ السلام سے، یعنی ایک تو سب سے لیا، رب مانتے ہو کہ نہیں، اور پھر انبیاء علیہ السلام سے میثاق لیا، عہد لیا، اور کیا کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اور وہ وقت بھی قابل یاد ہے جب ہم نے انبیاء علیہ السلام لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ تمہارے زمانے میں تمہاری کتاب کے علاوہ اگر کوئی نبی آئے گا اور کتاب آئے گی تو تم اس پر ایمان رکھو گے، یہ بات کا عہد لیا. بعض حضرات نے فرمایا مفسرین میں حضرت علی، حضرت ابن عباس نے، کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں ہوتے تو ان کو اس کے بغیر یعنی دین اسلام کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا، وہ بھی اسی کو مانے. اور یہی وجہ ہے کہ ان قریب، میں نے ان قریب کہا ہے، ان قریب جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس کے نقشے بنتے چلے جائیں، اس قدر تیزی سے یہ نقشے بن رہے ہیں کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے جو نقشے ہیں وہ بالکل کرتاس کے اوپر بنائے جا رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، دنیا اسی طرف بھاگ رہی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی دین اسلام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اسی پر عمل بھی کریں گے اور عمل کرائیں گے. عمل کریں گے، نماز اس طرح پڑھیں گے جس طرح ہم پڑھتے. چنانچہ پہلی نماز جب دمشق کے مینارے پر اتریں گے تو پہلی نماز وہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں. حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں پہلی نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں. اور اس کے بعد امام المسلمین ہوں گے اور اس کے بعد اس شریعت کا نظام لاگو کریں گے، یہود کو قتل کریں گے، نصارہ جو اس دین کا انکار کریں گے ان کو قتل کریں گے، اور جو لوگ اس دین کے اندر داخل ہوں گے ان کو دین کے اندر داخل کریں گے. پھر وہ اپنی آخری مدت جو ان کی وفات کی ہوگی اس کو دجال آئے گا، اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہوگی اور مدینہ منورہ کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں آپ کے جوار میں دفن کیے جائیں. یہ اتنی صریح احادیث موجود ہیں اس کی ابواب الفتن کے اندر کہ پڑھنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے بہت لمبے ابواب
ابواب الفتن کے احادیث کے اندر کسی عالم کو بٹھاؤ اور کہو کہ ہمیں تو فرصت نہیں نا، ہمیں تو میاں جو نماز 2-4 رکعت پڑھتے ہیں اس کی ہی جاننے کی فرصت نہیں ہے، پھر ارے چلو آئے گا دیکھا جائے گا، مجھے سب کیا بات کر رہے ہیں، ارے آئے گا دیکھا جائے گا، چلو ارے بھائی جب وہ آئیں گے حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے گا، باطل خائب و خاسر ہوگا، اس سے پہلے منافقین چھانٹے جائیں گے، ایمان کا امتحان ہوگا، ہم سب زبردست امتحان کے اندر شامل ہو گئے، زبردست امتحان کے، اس قدر زبردست امتحان ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ہم آپ صرف الیکشن کو رو رہے ہیں، اتنا بڑا معرکے کی تیاری ہے کہ اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے، کروڑوں لوگ کام آ جائیں گے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اور یاد رکھیے، اور خوب یاد رکھیے کہ ہر تحریک کا اثر 2 جگہوں پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی تحریکیں اٹھی ہیں ان کا اثر یا تو بیت المقدس پر ہوتا ہے یا ہندوستان کے اوپر ہوتا ہے، یہ تاریخ ہے ہماری، ہم اس ملک کے اندر ہیں۔ جب وہ حق و باطل کا معرکہ لڑا جائے گا تو ہمارا حصہ کیا ہوگا، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ ہم کس شمار کے اندر ہیں۔ ہم اس وقت منافقین کے ساتھ ہوں گے، کفار کے ساتھ ہوں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں، ان کے ساتھ تو بہت مختصر لوگ ہوں گے۔ دیکھو تحریک کی وہ لڑائی کہیں ہو رہی ہے، لڑ لوگ کہیں رہے ہیں، مگر اس کی تائید کم سے کم دل کے اندر تو ہونی چاہیے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس معرکے کی اہمیت اور اس کی افضلیت ہے کیا، تو پھر ہم کیا دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی رکھیں گے؟ 2-4 دن شور رہا، 2-4 دن، 4 مہینے 5 مہینے ہو رہے ہیں، 2-4 دن شور رہا، جب تک میڈیا شور کرتا رہا تب تک ہم بھی چلاتے رہے۔ اب کسی کو خبر ہے کہ کیا معرکہ لڑا جا رہا ہے کسی کو خبر؟ کون ہمدردی کر رہا ہے ان سے؟ یہ جو معرکہ شروع ہوا ہے یاد رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد ہی ختم ہونے والا ہے۔ بیت المقدس کے اندر جو معرکہ شروع ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوگا، وہ بھی یاد رکھیے، اس کے پہلے شروع ہوا، ختم ہوا، اب نہیں ختم ہوا۔ یہ سب تاریخی حقائق ہیں، اور یہ سب باتیں پیشنگوئی کے طور پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایک میثاق انبیاء علیہ السلام سے پھر فرمایا کہ جب وہ نبی آئے گا ہمارا تو آپ ان کی کتاب پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی تصدیق بھی کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ کیوں بھائی؟ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے تو ہم اس عہد میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ ہم کیا مدد کر رہے ہیں دین کی؟ کیا مدد کر رہے ہیں بتاؤ؟ کوئی مدد ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کا نکالنا یہ دین کی مدد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ زکوٰۃ تو ہمارے اوپر فریضہ ہے، وہ تو ہمیں ہر حال میں نکالنا ہی نکالنا ہے۔ دین کی مدد یہ ہے کہ پہلے دین کو سمجھیں، دین ہے کیا، پہلے دین کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں۔ اس کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن کے تراجم کو پڑھیں، کسی اچھے عالم کو اپنی مسجد کے اندر بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ مولانا ہم اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر بیان کریں۔ یہ تو ہفتے میں ایک دن سمجھ پڑھنے کے لیے کم سے کم ایک آیت روزانہ ہم قرآن کی سمجھیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اس کتاب کے اندر، میرا اللہ مجھ سے اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ بات وہیں ختم نہ ہو، پھر وہ بات میرے عمل کے اندر بھی آئے اور میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں کہ دیکھو آج میں نے قرآن کی یہ بات سنی اور اللہ نے مجھ سے یہ کہا اور تم سے بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں، لہذا تم بھی عمل کرو۔ میرے دوستو یاد رکھو کہ وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، جب معرکے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھے گی
تو وہ پیچھے ہٹ جائے. بہت ایسی تاریخی حقائق ہیں کہ ایسے لوگ جن کا ایمان کمزور ہے وہ پیچھے ہٹتے چلے، بہت تیزی سے وہ پیچھے بھاگے، اور اس وقت آگے بڑھنے کے علاوہ پیچھے کوئی راستہ نہیں. جو پیچھے ہٹے گا وہ بچ نہیں پائے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دو قوموں نے، میں ایک بات عرض کر دوں چند منٹ میں تاکہ شاید میری بات کی کچھ تائید ہو جائے. دو قوموں نے اپنا ایک نصب العین متعین کیا. نصب العین کا مطلب ٹارگٹ، نشانہ. اس کو اور آسانی سے سمجھیے. جیسے مجھے اگلے سال بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو بھی ہم تاریخ کب رکھتے ہیں؟ شادی کی تاریخ. آج شادی ہے کل تو نہیں رکھیں گے جی. کل تاریخ رکھی، آج شادی یا پرسوں، بھی کتنے دن پہلے رکھتے ہیں بتائیے؟ آپ تو ماتو صاحب بھی ایک سال پہلے تاریخ رکھتے ہیں. کیوں بھائی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں نا. ایک سال پہلے تاریخ رکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد فلاں تاریخ کو مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی. اور پھر تیاری شروع ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جب اس تاریخ کی بات گھر میں نہ ہو. ایک دن دیکھو کم ہو گیا، اب بچائی کتنا؟ 2 دن کم ہو گئے، 3 دن. ابھی دیکھو اب تو ہم جوڑنے لگے نا، 4 گیا، چلو 25 اب اور. رمضان عید آ رہی ہے. عید ایک ٹارگٹ ہے ہمارا. عید کیا ہے؟ یہ ہدف ہے ہمارا، یہ ٹارگٹ ہے، نشانہ ہے. رمضان اب عید بھائی کپڑے سلانے ہیں، سوئی لانے اور یہ نشانہ ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر دو قوموں نے اپنا ایک نصب العین متعین کیا. ایک قوم یہود. ہیریزل ایک شخص تھا جس نے سوئٹزرلینڈ کے اندر دنیا کے چند بہت پڑھے لکھے، جسے آج کی اصطلاح میں الیکٹوچول، پتہ نہیں کیا انگریزی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، انٹلیکچول لوگ، اور وہ بہت بڑے کاروباری لوگ، چند کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو اس لیے جمع کیا ہے کہ ہم بہت پس چکے، اور یہ یہودی اس ملک میں اس ملک میں اور یہاں وہاں بکھرے پڑے ہیں. ہمارے پاس اتنی بڑی معیشت کی طاقت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے ایک ملک بنائیں اپنا. اور پھر انہوں نے اسی ہیریزل نے گریٹر اسرائیل کا سپنا دیکھا. ملین اور ٹریلین اور بہت پیسے والے لوگ فلسطین کے گاؤں میں جا کے چھپر میں رہنے کے لیے تیار ہو گئے. چاہے اس کی حیثیت حکومت کی ہو نہ ہو، بہت سے لوگ اس کو ملک مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، سیاسی نقطۂ نظر سے قطع نظر کر لیجئے، مگر آج اسرائیل ایک طاقت ہے. کامیاب ہو گئے. ہر ایک شخص نے اپنا تعاون پیش کیا. پیسے والوں نے پیسہ لگایا، جان دینے والوں نے جان دی، ان کی عورتوں نے کام کرنا شروع کیا، ان کے جو کھیتیئر تھے انہوں نے کام شروع کیا. مل جل کے ایک ملک انہوں نے تیار کیا. آپ کے اس ملک کے اندر 100 سال پہلے چاہے ان کے نظریے غلط ہوں ہمارے اعتبار سے، لیکن انہوں نے ایک نظریہ قائم کیا. میں نام نہیں لیتا، نظریہ قائم کیا. دو لوگوں نے ایک نظریہ قائم کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس پر کام شروع کیا. آج اگر کہا جائے کہ 80% وہ اپنے اس نظریے کے اندر کامیاب. کیا نظریہ تھا؟ ملک کو ہندو راشٹر بناؤ، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بناؤ، اور آج وہ کامیاب ہو.
اور اس میں تعاون کس نے کیا؟ پڑھے لکھوں نے تعاون کیا. جو لوگ نصاب تیار کرتے تھے کتابوں کا انہوں نے تعاون کیا، پورا نصاب بدلا. کتاب لکھنے والوں نے کتابیں لکھی، پوری تاریخ کو ملیا میٹ کیا، تاریخ کے مقابلے میں تاریخ لکھی، اور آج وہ کامیاب ہو. اب ذرا مسلمانوں کی 100 سال کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا نسب العین کیا ہے. اتنی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ. ان میں سے کوئی ایک آدمی بتاوے کہ مولانا میرا نسب العین یہ ہے کہ میں بحیثیت امت مسلمہ کے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے جو قربانی آپ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. لوگ بھاگ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہم تو رحم و کرم پر ہیں، ہمارے مدرسے سرکار کے رحم و کرم پر، ہمارے ادارے دوسروں کے رحم و کرم پر. کیا ہے ہمارا کوئی نسب العین؟ جس قوم کا کوئی نسب العین نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتی. دکھے گا مکانات ہیں، وہ تو رہنے کی ضرورت ہے، وہ ہوگا، لیکن بحیثیت قوم کے ہمارا کیا وجود ہے آج؟ نہ ہماری مسجدیں محفوظ، نہ ادارے محفوظ، نہ جو لوگ کسی تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں وہ محفوظ. کچھ نہیں محفوظ. صرف یہ نسب العین کی لڑائی ہے دنیا کی. دو لوگوں نے اس دور میں کام کیا، وہ کامیاب ہوئے. میرے دوستوں، اس لیے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے عمل کے اندر لا کر اپنا ایک مضبوط نسب العین اور لائحہ عمل تیار کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے. ابھی سے بھی موقع ہے. میں سمجھ نہیں پاتا کہ یہ رمضان جن حالات میں آیا ہے، سیاسی، سماجی، معاشی، انسان کی 3 ضرورتیں ہوتی ہیں. سیاسی ضرورتیں کہ اس کو کسی بھی جگہ عزت کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے سیاسی ضرورتیں. اپنی حکومت ہو یا حکومت معتدل ہو، انصاف پسند ہو، رعایا پرور ہو بادشاہ، یہ ایک سیاسی نقطۂ نظر ہوتا ہے کہ ہمیں اس ملک کے اندر رہنے کے لیے امن درکار ہے. تو ایسی حکومت ہونی چاہیے جو بہت امن کو سمجھنے والی ہو، عدل و انصاف کو قائم کرنے والی. سماجی طور پر ہمارا ایک گروپ ہو، ہم ایک سماج کے اندر متحد ہو کے رکھ رہے ہیں، اس لیے سماجی ضرورت ہے. پھر ہمارے گھر، ہماری اپنی ذاتی ضروریات، کھانا پینا، گھر بنانا، ایک اچھی زندگی گزارنا، جس کا تعلق معیشت سے ہوتا ہے، بزنس سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں میں کیا حصہ ہمارا؟ آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں اس زمانے میں انتہائی خطرناک صورتحال کے اوپر ہے. سماج کا عالم یہ ہے کہ گھروں میں صرف ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پرسوں پتہ لگا کہ تراویح کو لے کے ایک مسجد میں ہاتھا پائی ہو گئی. اللہ کے بندوں، کیا مساجد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، میاں اپنے گھر جاؤ. کیا ضرورت ہے مسجد میں آنے کی؟ اور لڑائی بھی 3 پارے ہوگی کہ 5 پارے ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک مسجد کے اندر اپنا تالا بند ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا پتہ ہوگا. اپنے محلے کی ایک مسجد میں اپنا تالا بند ہے، نمازیں نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ رہے گا، وہ کہتے ہیں میرا دعویٰ رہے گا. ارے غیر کر رہا ہے تو پھر اتنا چلاتے کیوں ہو جب تم خود وہی کام کر رہے ہو؟ تو یہ تو ہمارا حال ہے. ان حالات میں یہ رمضان آیا ہے کہ اس سے بدتر حالات کی وہ ایک نقشہ دکھ رہا ہے. اس سے بدتر حالات. میں نے کہا کہ سماجی، سیاسی، معاشی جو بہت بنیادی ہماری ضرورتیں ہیں وہ ایک دم سمجھیے کہ وہ بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہیں. ہمارا سماج متحد نہیں ہے. لوگ مسجدوں میں متحد نہیں ہیں تو گھر میں کیا متحد رہیں گے؟ اللہ کے گھر میں متحد ہونا نہیں چاہتے تو گھر میں کوئی متحد ہوگا؟ گھروں کا حال آپ دیکھ لیں، سماجی اعتبار سے کیا ہے، معیشت کا حال کیا ہے.
سیاسی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت، اور سیاست میں مسلمانوں کا جو حصہ ہے وہ کس قدر ہے، وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان تمام کے باوجود یہ رمضان آیا ہے تو حال کیا ہے؟ میں بنارس آیا تھا پرسوں، تو ایک صاحب بتانے لگے کہ مولوی صاحب اس سال ایک عجیب نظارہ دیکھا، یہ میری زبان ہے، انہوں نے تو دوسرے ہی انداز میں کہا عموماً 3 دن کے بعد ہوٹل کھلتے تھے، لیکن اس بار پہلے ہی رمضان کو ہوٹل عشاء کے بعد کھل گئے۔ یعنی ہم بالکل کوئی تبدیلی لانا نہیں چاہتے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اس معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں کہ یہ رمضان آیا ہے۔ اللہ کی توجہات 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے، کس قدر توجہ اپنے بندوں پر اللہ کی اس وقت ہے، پورے سال میں نہیں ہوتی۔ شیطان کو بند کر دیا، بیڑیوں میں جکڑ دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ کی توجہ بڑھ گئی، فرشتوں کو حکم ہو گیا، جنت کو حکم کر دیا، سب تو ہمارے لیے کر دیا، اب بچا کیا بچا؟ کیا اب بھی ہم اپنے اللہ سے کوئی لو لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میری باتیں سخت ہوں، معاف کیجیے گا، لیکن حال تو یہی ہے۔ ہم بالکل لگتا ہے کہ میں بالکل تیار نہیں ہوں، میں بالکل تیار نہیں ہوں اپنے اللہ سے کوئی لو لگانے کے لیے۔ میرے دوستوں، یہ انتہائی خطرناک صورتحال کہ ہماری دوریاں اللہ سے اتنی بڑھ جائے کہ پھر اللہ ہماری طرف ایسا نہ ہو کہ نظر رحمت بھی نہ کرے۔ کس طرح کا ماحول گزر رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا۔ مسجدوں میں شور ہے، شرابہ ہے، بس پوچھئے مت کہ کیا کیا ہے۔ کوئی ایک آدمی کسی بچے کو بھی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بیٹا شور مت کر۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ ہی رحم فرمائے۔ میرے دوستو، اس لیے جو عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے اللہ ہونے کا، اس کو یاد دلا رہا ہوں میں ان آیات کے حوالے سے۔ سب سے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، صرف تلاوت نہ کریں، قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق کریں۔ اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بہت توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔